Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ شیخ محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم ان دنوں کو گزار رہے ہیں۔ نماز تراویح کے حوالے سے شرعی حیثیت کے متعلق بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح جو لفظ ہے یہ تو کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ جو عہد نبوت میں ہوتا تھا وہ تو قیام اللیل ہوتا تھا، یا قرآن نے فتہجد بہ نافلۃ اللہ کا تہجد کہا اس کو۔ تیسرا نام اس کا جو مسنون ہے وہ وطر ہے، وطر پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جو شخص ایک رکعت وطر پڑھتا ہے سارا سال، وہ ایک رکعت تہجد پڑھتا ہے۔ جو 3 پڑھتا ہے وہ 3 رکعت تہجد پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، صحیح مسلم میں، کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، آپ رمضان ہو یا نہ رمضان ہو، آپ کی روٹین ایک ہی رہتی تھی کہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 2 رکعتیں تمہیدی طور پہ پڑھتے تھے شروع میں، چھوٹی چھوٹی۔ تہجد تو آپ بڑی لمبی پڑھتے تھے، لیکن 2 رکعتیں چھوٹی سی پڑھتے تھے، تو اس سے یہ ہم نے تجربہ بھی کیا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا کئی چیزیں انسان شیطان یاد کرواتا ہے نماز میں، اور لمبی نیت شروع کر دی ہو تو پھر لمبا ہو جاتا ہے۔ تو 2 رکعتوں کے بعد پھر وہ سارے کام کر لو۔ ابھی دروازہ میں نے بند ہی نہیں کیا، موبائل میں نے سائلنٹ نہیں کیا، یا میں نے ستھرا نہیں رکھا، تو وہ پھر سارا 2 رکعتیں تمہیدی طور پر کر کے پھر آپ 11 رکعتیں، تو کل ملا کر 13 میکسیمم ہو سکتی ہیں۔ 13 ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آج کل تصور پایا جاتا ہے، جی عشاء کے بعد پڑھیں گے تو وہ تراویح ہوگی، پھر فجر سے پہلے پڑھیں گے تو پھر تہجد، یا اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، یہ تصور درست نہیں ہے۔ وہ بھی تہجد اور قیام اللیل ہی ہے، اور یہ جو عشاء کے بعد ہے یہ بھی تہجد اور قیام اللیل ہی ہے۔ اور جہاں تک اس کی تعداد کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 11 اور 13 ہی کرتے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کی مسنون تعداد پر ہی رہا جائے اور انہی کو زیادہ سے زیادہ لمبا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں ایک وہ بنا لیا خیمہ ٹائپ، اور اس میں آپ نے تہجد شروع کر دی۔ تو صحابہ کرام نے پیچھے صفیں بنا لی۔ تو پہلی رات آپ نے 1/3 تقریباً پڑھا، ایک اور رات پھر آپ نے کوئی آدھی رات تک قیام فرمایا۔ تو ایک ساتھی کہتا ہے حضرت جو رات بچ گئی ہے وہ بھی آپ ہمیں پڑھا دیتے تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام چلا جائے، تو اس کو جو باقی رات نہیں پڑھ سکا اس کا بھی اللہ اجر دے دیتا ہے، ساری رات کے قیام کا اجر دے دیتا ہے۔ تو اس حساب سے ویسے تو یہ اکیلے کی نماز ہے، تہجد نماز ہوں یا سنتیں ہوں، یہ اکیلے کی نماز ہیں، لیکن اس حدیث کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص اکیلے میں بڑی لمبی نماز پڑھ سکتا ہو اور امام کے ساتھ چھوٹی پڑھ رہا ہو، اس کو تو اکیلے پڑھنی چاہیے، اور جو شخص اکیلے میں سستی کا شکار ہو رہا ہو تو اس کو پھر امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور امام کے ساتھ آخر تک چلے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بقیہ رات کا بھی اس کو اجر مل جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے کوانٹیٹی زیادہ کرنے کا، تو اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ والی تعداد ہی رکھی جائے۔ اور بعض لوگ اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی وہ تراویح نہیں، یہ تو تہجد کی بات تھی 11 رکعتیں، تراویح تو الگ چیز ہے، تو پھر اس کو کس دلیل سے ثابت کرو گے؟ اس کی تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو رمضان یا غیر رمضان آپ کی ایک ہی روٹین ہے۔ تو اس کا وقت عشاء کی نماز ختم ہونے سے لے کر فجر کی اذان تک ہوتا ہے، کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں، تو چاہیں 4 یا 6 عشاء کے بعد پڑھ لیں، پھر 5 رکعتیں آپ بعد میں 5 یا 7 فجر سے پہلے ہو، کیونکہ وہ وقت مختار وقت ہے، افضل وقت ہے، کیونکہ اس میں رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، تو پھر اس کو دونوں خیر مل جائیں گی۔ چاہے تو ساری لیٹ کر لے، چاہے ساری پہلے پڑھ کر سو جائے، چاہے آدھی آدھی کر لے، یہ سب شکلیں جائز ہیں۔ تو ایک بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ جو امام کے ساتھ پڑھنے والا بھی ثواب مل جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی الگ سے بھی میں پڑھوں،
امام تو پہلے پڑھتا ہے تو میں آخر میں پڑھوں کچھ، تو اس کا بھی ایک حل ہے کہ آپ ایسا کریں، یا تو امام صاحب سے کہیں جی آپ وتر نہ پڑھائیں تو بات ہی ختم ہے، پھر آپ بعد میں 2 4 6 جتنی اللہ توفیق دے لمبی لمبی کریں اور پڑھ لیں، اور جتنا قیام لمبا اتنا ہی رکوع سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً۔ دوسری شکل یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ وتر پڑھیں مگر اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں، اٹھ کر ایک اور رکعت پڑھ لیں تو آپ کا وتر ختم ہو گیا۔ اب آپ اس کے بعد فجر سے پہلے اٹھیں 2 4 جو بھی آپ نے رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ وتر پڑھ لیں، تو اس طریقے سے امام کے ساتھ پڑھی یہاں تک کہ امام چلا گیا، وہ بھی فائدہ مل گیا آپ کو، اور جو آپ احسن افضل وقت میں پڑھنا چاہ رہے تھے وہ بھی آپ کو دونوں طرح سے فائدہ مل گیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھیں اور ان کے ساتھ وتر بھی پڑھ لیں، اور بعد میں 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وتر کے بعد۔ ویسے تو حدیث ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم من اللیل وطرا، کہ رات کو نماز کو وتر کو آخری نماز بناؤ اپنی، لیکن 2 رکعتیں آپ سے ثابت ہیں کہ آپ پڑھتے تھے، تو آپ ان دونوں کو ہی لمبا لمبا کر لیں، اس میں آپ 1 پارہ پڑھ جائیں 2 پارے پڑھ جائیں۔ حافظ عبد المنان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کیا تو مجھے کہیں جگہ نہ ملی، تو مجھے کہنے لگے سامع بن جاؤ، تو میں سامع بن گیا، تو اب میرے دل میں خلش تھی کہ میرا پارہ تو رہ جاتا ہے، تو میں امام صاحب کے وتر کے بعد فجر سے پہلے میں نے وہ مسجد کے خادم کو راضی کر لیا، وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے، تو میں 2 رکعتوں میں ہی پارہ پورا پڑھ لیتا تھا۔ تو یہ طریقہ ہے، اگر آپ اس پہ چلنا چاہیں تو ان سب صورتوں میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ تعداد آپ سے زیادہ کرنا، اس کی گنجائش یہاں سے ملتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے 2 کر کے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ظہر سے لے کر عصر تک جو چاہے پڑھتا رہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ بھئی آپ 4 پڑھتے تھے تو آپ 4 پڑھ لیا تو آپ کی سنت پوری ہو گئی، اب آپ جتنے چاہیں 2 کر کے عصر تک پڑھتے رہیں، کوئی منع نہیں کرتا، نفلی عبادت۔ ہاں نا، اور لیکن عصر کے بعد اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو منع کریں گے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ممنوع وقت ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے، تو عشاء سے فجر تک بھی ممنوع نہیں ہے، چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی زیادہ کرتا ہے مسنون سے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن یہ نہ کہے کہ 20 یا 23 یہ مسنون ہے، مسنون وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن زیادہ کی گنجائش ہے، پھر افضل وہی ہے جو آپ کی تعداد ہے، وہی افضل ہے، اسی کو زیادہ لمبا کرنا افضل ہے۔